اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 140 تک ترجمہ اور تفسیر کیا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 141 سے ترجمہ اور تفسیر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ 141 کا ترجمہ ہے، یہ لوگ تمہارے انجام کار کا انتظار کرتے رہتے ہیں، پھر اگر تمہیں اللہ فتح دے تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھی نہیں، اور اگر کافروں کو تھوڑا سا غلبہ مل جائے تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے، اور کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نہ بچایا تھا۔ بس قیامت میں خود اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ایمان والوں پر ہرگز راہ نہ دے گا۔ یہ پھر وہی انہی منافقوں کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر کیا کرتے تھے کہ یہ منافق، جیسے کہ ہم پہلے بھی پیچھے بھی بہت دفعہ پڑھتے آئے ہیں، منافقوں کا یہ کام ہوتا تھا کہ وہ مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر جو ہے کافروں کے ساتھ مل جاتے تھے، اور پھر جب دیکھتے تھے کہ مسلمان غالب آنے لگے ہیں تو کافروں کو چھوڑ کر مسلمانوں کے ساتھ آ جاتے تھے، اور پھر جب دیکھتے تھے کہ مسلمان غالب نہیں ہے، کافر غالب آ رہے ہیں تو ادھر چلے جاتے تھے، یعنی کہ ادھر ادھر ہوتے رہتے تھے۔ اور جب بھی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح دیتا تھا تو پھر یہ کہتے تھے کہ موقع محل دیکھ کر، اور پھر ادھر ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے کافروں کے اوپر تمہارے ساتھ مل کر کیسا غلبہ پایا، اور ہم تمہارے ساتھ، یعنی کہ اپنی ان چکنی چپڑی باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور ایمان والوں کو بھی جو ہے وہ اپنا ایمان شو کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن یہ دیکھتے تھے کہ کہاں پر غلبہ زیادہ ہے تو وہیں کے یہ ہو جاتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات صاف صاف بتا دی کہ جو کچھ بھی ہو جائے تم اپنے سینوں میں کوئی بھی راز چھپا لو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، اور پھر جو وہ سزا دے گا تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ دنیا میں منافقت اختیار کرنے کا کیا خسارہ تم آج بھگت رہے ہو، اور ان جو منافقوں کے لیے وہ جہنم کا دائمی عذاب ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ منافق جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور منافق آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کے اندر ہوتے ہیں، یہودیوں میں یا عیسائیوں میں یا غیر مسلموں میں وہ منافق نہیں ہوتے۔ منافق وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو ایمان والا بھی شو کرتے ہیں، اور پھر جا کے جو ہے دشمنوں کے ساتھ بھی مل جاتے ہیں۔ تو بیسیکلی وہ اپنے آپ کو ایمان والا شو کرنے والا ہی جو ہے وہ منافق ہوتا ہے، اور پھر وہ دوسری طرف بھی ہو جائے، یہودی تو اپنے آپ کو یہودی کہتا ہے، عیسائی کہتا ہے، جو بھی غیر مسلم ہے وہ اپنی ایک ہی راہ پہ کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن منافق کون ہوتا ہے؟ جو دونوں طرف کا فائدہ دیکھتا ہے کہ فائدہ کس طرف ہے، وہاں پر وہ ڈھلک جاتا ہے۔ تو وہ سب سے نچلے درجے میں ہوں گے جہنم کے، اور وہ سب سے بری جگہ ہوگی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ پھر آیت نمبر 42 کا ترجمہ ہے 142 کا، بے شک منافق اللہ سے چال بازیاں کر رہے ہیں، اور وہ انہیں اس چال بازی کا بدلہ دینے والا ہے، اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں، اور یاد الہی تو یوں ہی سی برائے نام کرتے ہیں۔ اچھا، یہ دیکھ رہے ہیں اب یہاں پر کتنی خطرناک بات ہو رہی ہے کہ یہ بات سورہ بقرہ میں بھی گزر چکی ہے کہ نماز اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے، ٹھیک ہے نا، اور سب سے اشرف ترین فرض ہے، اور اس میں بھی کاہلی اور سستی کا مظاہرہ کرتے تھے کون؟ منافق، کیونکہ ان کا جو دل اور ایمان جو ہے وہ اللہ کے خلوص سے محروم تھا۔ یہی وجہ تھی کہ عشاء اور فجر کی نماز جو ہے بطور خاص ان منافقوں پر بڑی بھاری گزرتی تھی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے، اور یہ صحیح بخاری صحیح مسلم متفق علیہ کی حدیث ہے کہ منافق پر جو ہے نا عشاء اور فجر کی نماز سب سے زیادہ بھاری ہے۔ تو کیا ہوتا تھا کہ یہ جب ان کی منافقت یہاں سے بھی ہائی لائٹ ہو جاتی تھی کہ یہ جب نماز کے لیے آتے تھے تو ان کے وہ دل نماز کی طرف
وہ خشوع خضوع نہیں ہوتا تھا، وہ نماز کی وہ کیفیت نہیں، کیونکہ کوئی بھی نماز کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا، کسی کو بھی یہ آرڈر نہیں تھا کہ کوئی مرد اپنے گھر میں جو ہے نماز پڑھے سوائے اس کے کہ وہ بہت بیمار ہو. یہاں تک کہ نابینا صحابی کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے آ کر تھوڑی سی اس بات کی فلیکسیبلٹی چاہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نابینا ہوں، مجھے کوئی ساتھ لانے والا نہ ہو، تو کیا میں اگر مسجد میں با جماعت نماز فرض نہ ادا کروں تو کیا مجھے مستثنا قرار دیا جائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے کان ہیں؟ نابینا صحابی ابن بن مکتوم ان کا نام ہے، انہوں نے کہا ہاں. تو آپ نے فرمایا آواز آتی ہے؟ کہا فرمایا ہاں. تو آپ نے فرمایا کہ پھر تم مسجد کی طرف آؤ. تو آپ یہ دیکھیں کہ اتنا زیادہ سختی ہے نابیناؤں کے لیے بھی، تو جو آنکھوں والے ہیں، دماغ والے ہیں اور قریب قریب مسجدیں ہیں پھر بھی با جماعت نماز پڑھنے نہیں جاتے. اور اب تو کیونکہ اب فرقے بھی بن چکے ہیں سونے پر سہاگا، تو ایک فرقہ دوسرے فرقے کے پیچھے نماز پڑھنے نہیں جاتا، جو ہے وہ بریلوی دیوبندی کی مسجد میں نہیں جاتے، دیوبندی بریلوی کی مسجد میں نہیں جاتے، اہل حدیث ان دونوں کی مسجد میں نہیں آتے، یہ دونوں اہل حدیث کی مسجد میں نہیں جاتے. تو یہ معاملے بھی اب زیادہ بڑھ گئے ہیں، اس لیے بھی مسجدیں خالی ہیں. تو بھلے اگر آپ کا معاملہ ایسا ہے تو آپ گھر میں جماعت کھڑی کریں، مردوں کے ساتھ جماعت کھڑی کر لیں، بیٹوں کو لے کے جماعت کھڑی کر لیں، لیکن پھر بھی اس کا وہ اجر نہیں ہوگا جو با جماعت نماز مسجد میں پڑھنے کا اجر ہے. تو کوشش کریں کہ با جماعت نماز جو ہے وہ پڑھیں. تو یہاں پر کیا معاملہ ہوتا ہے کہ جو منافق ہوتے ہیں ان کے اوپر دو نمازیں خاص طور پہ بڑی بھاری ہوتی ہیں. ایک فجر کی، کیونکہ اس وقت نیند چھوڑ کر اٹھ کر نماز پڑھنا بڑا معاملہ گھمگیر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی، امت مسلمہ کو معاف فرمائے. ہم بھی بعض اوقات فجر میں جو ہے وہ سردی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے جو ہے نہیں اٹھ پاتے ہیں اور فجر کو اکثر کر چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ چیز بہت غلط ہے. عشاء تو الحمدللہ کبھی نہیں چھوٹتی، لیکن فجر کے معاملے میں ایسا ہو جاتا ہے کہ فجر جو ہے وہ چھوٹ جاتی ہے، جس کی وجہ سے منافقت کے زمرے میں انسان آ جاتا ہے. تو کوشش یہ کریں کہ رات کو جاگ رہے ہیں، 3 بجے تک جاگ رہے ہیں تو پھر 2 گھنٹے اور جاگ لیں، 3 گھنٹے مزید اور جاگ لیں، فجر پڑھ کے ہی سوئیں. اور اگر خدشہ ہے کہ نہیں اٹھ سکیں گے تو پھر دیر تک نہ جاگیں، جلدی سو جائیں، 12 بجے سو جائیں، 1 بجے سو جائیں تو بھی 6 بجے تک آرام سے آنکھ کھل جاتی ہے. تو ہمیں اپنا یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان 2 نمازوں کی خاص طور پر حدیث میں بھی بہت اہمیت آئی ہے کہ یہ 2 نمازیں جو ہیں ایک فجر اور عصر، اور خاص طور پہ جو منافق ہیں وہ فجر اور عشاء کو چھوڑ دیتے تھے. عشاء کیونکہ رات کو کھانا کھانے کے بعد بڑی کاہلی اور سستی بھی ہو جاتی تھی، تو یہ چیزوں کے اوپر منافق جو ہیں وہ ہائی لائٹ ہو جاتے تھے. آیت نمبر 143 کا ترجمہ ہے، وہ درمیان میں ہی معلق ڈگمگا رہے ہیں، نہ پورے ان کی طرف نہ صحیح طور پر ان کی طرف، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا. تو اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا. اچھا، کافروں کے پاس جاتے ہیں کون؟ یہ منافق. تو ان کے ساتھ، اور مومنوں کے پاس آتے ہیں تو ان کے ساتھ دوستی اور تعلق کا اظہار کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ ہیں نہ تو یہ مسلمانوں کے ساتھ ہے نہ کافروں کے ساتھ ہے. ظاہراً مسلمانوں کے ساتھ ہیں تو باطن کافروں کے ساتھ. اور بعض منافق تو کفر و ایمان کے درمیان جو ہے وہ کوئی فیصلہ ہی نہیں کر پاتے، وہ ادھر ادھر ہی ڈگمگاتے رہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو جفتی کے لیے 2 ریوڑوں کے درمیان مطرود رہتی ہے بکرے کی تلاش میں، کبھی ایک ریوڑ کی طرف جاتی ہے کبھی دوسرے کی طرف. تو یہ مطلب اس بکری کی طرح ہے کہ جو کبھی ادھر کبھی ادھر. تو یہ معاملہ ان کا رہتا ہے کہ نہ تو یہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، کیونکہ منافق کا مطلب ہی ہوتا ہے 2 منہ والا، ٹھیک ہے نا. اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے. آیت نمبر 144 کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی صاف حجت قائم کر لو؟ دیکھیں، یہ اس پس منظر کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جب یہ معاملہ کلیئر ہو چکا تھا کہ کون ایمان والے ہیں اور کون کافر ہیں. آج تو ہم
یہود و نصارہ کے ہی بالکل شانہ بشانہ چل رہے ہیں. تو آج ایمان والے کو، اور اگر آپ ایک مسلمان عورت کو مال میں دیکھنا چاہیں اور ایک غیر مسلم کو دیکھنا چاہیں تو آج آپ دونوں میں اندازہ ہی نہیں کر سکتے. اسی طرح مردوں میں بھی اندازہ کرنا چاہیں تو آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ کون مسلمان ہے اور کون کافر ہے، یعنی نان مسلم ہے. تو آج تو یہ پہچان ہی ختم ہو گئی ہے. ہماری مسلمان عورتوں کا یہ حلیہ ہے کہ ایک کافر بھی شاید اس سے، ایک نان مسلم عورت بھی شاید اس سے بہتر نظر آ جائے. تو اب تو یہ معاملہ نہیں ہے، لیکن پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں، ان کے دور میں یہ معاملہ ہوتا تھا کہ ایمان والے اپنے نبی کی پیروی کرنے کی وجہ سے صاف ہائی لائٹ ہو جاتے تھے اور کافر بھی ہائی لائٹ ہو جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا ہے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ. اور آج ہم کیا ہے کہ آج ہم ان کافروں کی باقاعدہ راہ پر چل رہے ہیں. دوستی تو چھوڑیں، ہم نے ان کے مذہب کے تہوار، ان کی ساری چیزوں کو اپنا لیا ہے. ویلنٹائن ڈے، مدر ڈے اور فلانا ڈے اور ڈھمکانا ڈے، اور جو ہے وہ ریس ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہم ان کے ساتھ جو ہے. ہیلووین تک اب ہمارے ہاں منایا جاتا ہے. ہمارے بچے ہیلووین تک کو جو ہے منا رہے ہوتے ہیں. اور کیونکہ اب دنیا بھی سکڑ کر کم ہو گئی ہے، جہازوں کے ذریعے سے ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، تو جو ہے وہ ہیلووین اور کرسمس ڈے اور یہ سب کچھ بھی جو ہے وہ منائے جا رہے ہوتے ہیں. تو آج ہم نے ان کو دوست تو چھوڑیں، آج ہم نے ان کے مذہب کو اپنا جو ہے وہ مذہب بنا لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو دوست نہ بناؤ. کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی صاف حجت قائم کر لو؟ یعنی بہت بڑی بات ہے کہ جو ایسے کام کرے گا، ان کی دوستی کرے گا، ان سے دوستی کا مراد ہے کہ آپ نے ایسی دوستی کر لی ہے کہ آپ اپنا مذہب بھول کر اس کے جو وہ صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے آپ اس کے ساتھ ملوث ہو گئے ہو. آپ کہہ رہے ہو جی بالکل آپ ٹھیک ہیں، آپ میرے دوست ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کافروں کی دوستی سے منع فرمایا ہے. اب اگر دوستی کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو یہ دلیل مہیا کر رہے ہو کہ وہ تمہیں سزا دے سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا ہے کہ تم اپنے اوپر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی حجت قائم کر لو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے محفوظ فرمائے، آمین. تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ میں بھی غیر مسلموں میں اٹھتی ہوں بیٹھتی ہوں، لیکن آپ یقین کریں کہ میں ایک دفعہ میرا جانا ہوا غیر مسلم ہندو ہیں ان کے یہاں، تو ان کا تہوار تھا، دیوالی تھی یا کیا تھا، تو انہوں نے میرے سامنے وہ مٹھائی رکھی. تو میں نے بڑے پیار سے ان کو کہا، میں نے کہا دیکھیے یہ اگر آپ کا آج تہوار نہ ہوتا، عام دن ہوتا تو میں ضرور آپ کی مٹھائی کھا لیتی، لیکن کیونکہ یہ آپ کے تہوار کی وجہ سے، آپ کے ایک عقیدے کی وجہ سے اور آپ کی عبادتیں اور پوجا اس میں سب شامل ہے، تو یہ میرے لیے جو ہے وہ حرام ہے، حلال نہیں ہے. ایون کہ اگر ایک مسلمان بھی آ کر جو ہے وہ کسی غیر اللہ کی نیاز لے کر آتا ہے اور کوئی دن بھی اس کے اوپر اس نے بنایا ہوا ہے، جیسے ہمارے ہاں جو ہے وہ محرم کی حلیم ہے اور جو ہے وہ شب برات کے اور پتہ نہیں 11ویں کے کنڈے ہیں اور یہ ہیں، تو میں نے ان کو مسلمانوں کی مثال سے سمجھایا کہ ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ غلط کام کرتے ہیں. تو میں آپ کی یہ چیز نہیں کھا سکتی، آپ البتہ مجھے کولڈ ڈرنک منگوا دیں، میں وہ پی لوں گی، آپ مجھے پانی دے دیں میں وہ پی لوں گی. اور میں نے ان کو بڑے طریقے کے ساتھ سمجھایا اور ان کی خود کی دین کی بات بھی ان کو بتائی، تو وہ بڑے متاثر ہوئے. تو ہمیں یہ چیز ضرور کہنی چاہیے، منہ کھولنا چاہیے، نہ کہ ہم جو ہے وہ لحاظ مروت میں اس کو کھا لیں یا پھر جو ہے وہ کہ یہ برا نہ منا لیں، رشتہ داری نہ خراب ہو جائے یا مطلب دوستی یاری خراب نہ ہو جائے. تو یہ چیز سے بالکل بچ کے رہنا چاہیے. اچھا آگے آیت ہے، آیت نمبر 145 ترجمہ ہے، منافق تو جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے، ناممکن ہے کہ تو ان کا کوئی مددگار پا لے. دیکھیں میں نے آپ کو بھی تھوڑی دیر پہلے ہی بتایا تھا نا کہ منافق جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے جسے حاویہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو حاویہ میں وہ لوگ جائیں گے جو منافق ہیں. تو منافقت سے ہم منافقت کو جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے پڑھیں گے. سورہ توبہ میں بھی اس کا بڑا کھل کر ذکر آئے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ ہماری مدد کرے کہ ہم اس کو سمجھ پائیں کہ منافق ہوتا کیا، اور ہمیں اپنے اندر سے وہ چیزیں نکالنی ہوں گی. اور جتنی دفعہ ہم قرآن پڑھیں گے اتنی دفعہ ہمارے اندر سے منافقت نکلے گی. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ایک دفعہ قرآن پڑھ لیا تو اب ہم منافقت سے پاک ہو گئے، نہیں، جتنی دفعہ ہم قرآن کو پڑھتے رہیں گے ہمارے اندر سے گند نکلتا رہے گا، حتیٰ کہ ہماری عمر 1000 سال ہو جائے اور 1000 سال تک ہم قرآن پڑھتے رہیں تو
ہمارے اندر سے گندگی ختم نہیں ہوگی، وہ نکلتی ہی رہے گی یہاں تک کہ اللہ ہمیں پاک کر دے، صاف کر دے۔ پاک تو نہیں کہہ سکتی میں، صاف کرنا کہہ سکتی ہوں، کیونکہ میرے نزدیک پاک ذات صرف اللہ کی ہے۔ ہمیں بھی وضو کرنا پڑتا ہے، ہمیں بھی غسل جنابت کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو ہمیں بھی وضو کی شکل میں اور ان چیزوں کی شکل میں پاک کرنا پڑتا ہے۔ تو پاک ذات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، الا یہ کہ اللہ ہمیں صاف کر دے۔ تو یہ دیکھیں، سب سے منافقوں کا نچلا طبقہ ہے جہنم میں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ناممکن ہے تو ان کا کوئی مددگار پالے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کا کوئی مددگار نہیں پائیں گے، یعنی کہ یہاں ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے۔ اب ہماری امت کے جو منافقین ہیں، کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ان کے کام آئے گی؟ بالکل نہیں، کسی کے لیے بھی کام نہیں آئے گی۔ میں اگر کوئی منافقت کرتی ہوں، الا یہ کہ میں اس سے توبہ نہ کر لوں، مجھے وہ پتہ نہ چل جائے کہ یہ میرے اندر واقعی منافقت ہے علم سے، اور میں اس سے توبہ کروں اور اس سے جو ہے بچنے کی کوشش کروں، تو اللہ الگ بات ہے کہ اللہ کی رحمت مجھ پر ہو جائے۔ لیکن اگر میں اس کو جو ہے اس میں بڑھتی ہی جاؤں تو قیامت کے دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی مستحق نہیں ٹھہروں گی، کیونکہ اللہ اپنی مرضی سے جس کے لیے چاہے گا، جس کے اعمال دیکھے گا، اس کو ہی اسی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کی اجازت ہوگی۔ اسی طرح فرشتوں کو بھی سفارش کی اجازت دی جائے گی، اور پیغمبروں کو بھی اجازت دی جائے گی، اور نیک لوگوں کو، شہداء کو، صالحین کو بھی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اپنے ساتھ لوگوں کے لیے سفارش کرنے کا حکم کر دے گا۔ آیت نمبر 146 کا ترجمہ ہے، ہاں جو توبہ کر لیں اور اصلاح کریں اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں اور خالص اللہ ہی کے لیے دینداری کریں تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ مومنوں کو بہت بڑا اجر دے گا۔ دیکھیں کیسی خوبصورت بات ہے کہ جب آپ قرآن کی ایک آیت کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کی بات وہی کر دیتے ہیں کہ بے شک کہ جو توبہ کر لے۔ دیکھیں نا، میں نے بھی آپ سے کہا کہ الا یہ کہ جب تک منافق کوئی توبہ نہ کر لے، ہے نا، گناہگار بھی ایسے توبہ، تو اللہ تعالیٰ نے راستہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ کب تک؟ کہ جب تک آپ کی نزا کا وقت نہیں آ جاتا، یعنی کہ آپ کی جان حلق میں نہیں آ کے اٹک جاتی، اس سے پہلے تک آپ کا معاملہ ہے کہ آپ جو ہے توبہ کر لیں گے تو وہ قبول ہو جائے گی۔ اور کسی کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کون سا وقت میرا جو ہے وہ آخری ہے اور کب مجھے فرشتے نظر آنے والے ہیں، تو یہ طاقت کسی میں نہیں ہے کہ اس سے پہلے وہ توبہ کر لے۔ یہ اللہ کی توفیق سے ہی توبہ ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی توفیق مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ منافقوں کے لیے سب سے نچلا طبقہ ہے، لیکن کیا کہ جو توبہ کر لے اصلاح بھی کرے۔ خالی توبہ نہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، استغفار کی تسبیح پڑھ دیتے ہیں، تسبیح ہاتھ میں لگے ہوئے، توبہ استغفار یا استغفر اللہ، اور دماغ ہمارا کہیں اور ہوتا ہے۔ اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے استغفار پڑھیں تو وہ انسان کو فائدہ دیتی ہے۔ میں اکثر کر یہی کرتی ہوں کہ استغفر اللہ جب پڑھ رہی ہوتی ہوں تو میں اپنے گناہوں کو یاد کرتی جاتی ہوں، میں اپنے واقعی ان برائیوں کو یاد کرتی جاتی ہوں جسے میں برائی سمجھتی ہوں قرآن اور حدیث کی روح سے، کہ وہ میری بات غلط تھی، وہ میرا ایٹیٹیوڈ غلط تھا، تو میں اس کو یاد بھی کر رہی ہوتی ہوں استغفار پڑھتے ہوئے۔ تو یہ بڑا اچھا ہوتا ہے، اس سے آپ کا کانسنٹریٹ جو ہے وہ اپنے گناہوں کی طرف رہتا ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ سے اس کا پھر بڑے دل سے استغفار کرتے ہیں، اور اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آئندہ آپ اس گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر کہیں غلطی سے وہ ہو بھی جاتا ہے جوش اور غصے میں، تو آپ فوراً اللہ سے پھر توبہ بھی کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں توبہ کریں، اصلاح کریں، اللہ پر کامل یقین رکھیں۔ یہ نہیں کہ آپ بزرگوں پر ایمان رکھ رہے ہیں، ان پر یقین رکھ رہے ہیں، وہ آپ کی سفارش کریں گے، وہ آپ کا وسیلہ بنیں گے، نہیں، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے دینداری کریں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کے دین کے کام کریں، اللہ تعالیٰ کے دین کو پڑھیں گے تو کام کریں گے نا۔ اب آپ کہتے ہیں جی ہمیں جاب مل جائے، اب آپ نے کچھ پڑھا لکھا ہوگا، کوئی ہنر ہوگا آپ کے پاس، تو پھر ہی آپ کو کوئی جاب دے گا نا، تبھی آپ اس سے کچھ کما سکیں گے، اپنے لیے کچھ کر سکیں گے۔ تو ہم دینداری کیسے کریں گے؟ ہم دینداری اس وقت کریں گے جب ہمیں دین کا پتہ ہوگا، علم ہوگا، جب ہم مفتی بھی ہوں گے۔ تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس چیز کو بڑا ہوا بنایا ہوا ہے لوگوں نے، کوئی بڑی بات نہیں۔ آپ قرآن کریم کو ترجمے سے پڑھتے رہیں، آپ کو خود تفسیر آ جائے گی، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ میں نے یہ جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ اس کو اگر میں ایکسپلین کرنا چاہوں کسی کو تو میں کیسے کروں گا۔
آپ دنیا کے اوپر نظر ڈالیں، آپ اپنے اعمال پر، اپنی غلطیوں پر، اپنی ان چیزوں پر، اور اگر آپ کے پاس احادیث کا ذخیرہ موجود ہے تو بس پھر تو آپ چیمپئن بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ پھر آپ نے تفسیر کرنی ہے احادیث کے ذریعے سے، اور پھر باقی چیزوں کو آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے۔ جو سچائی آپ اپنے اندر دیکھتے ہیں، جو برائی اپنے اندر دیکھتے ہیں، تو اس کے ساتھ بھی آپ مثال دیں گے تو آپ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے بات کو سمجھا سکیں گے دوسرے کو۔ تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، احادیث کے ساتھ آپ جو ہے ہر بات کو سمجھ جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہر چیز جو ہے وہ کلیئر ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خالص اللہ کے لیے دینداری کریں، اور وہ اسی شکل میں ہوگی جب ہمیں دین کا پتہ ہوگا۔ کون ہوں گے یہ لوگ جو اللہ کے لیے خالص دینداری کریں گے؟ مومنوں کے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو بہت بڑا اجر دینے والا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ دین کی ڈسکس کرتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، ان کی اصلاح کرتے ہیں، وہ آپ کی اصلاح کرتے ہیں، تو یہ اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ کو آخرت میں بھی ایسے ہی لوگوں کا پھر ساتھ ملے گا، آپ ایسے لوگوں کے ساتھ ہی اٹھیں گے، کیونکہ جو اس دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرتا تھا، جس کے ساتھ صحبت تھی جس کی، تو اس کی صحبت قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگی جس کی اس کی دنیا میں ہوگی۔ تو دنیا میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ نیک صحبت اپنانی ہے، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، اور نیک لوگ آپ کیسے پہچانیں گے؟ جب تک آپ کے اندر خود نیکی نہیں آئے گی، کیونکہ آپ برے ہوں، آپ کسی نیک کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتے، اور آپ نیک ہوں، نیک تو پھر بھی برے کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے کہ میں اس کو کسی طرح بھی جو ہے وہ اچھی باتوں کی طرف جو ہے وہ بلا لوں، لیکن ایک برا بندہ وہ کسی نیک بندے کے ساتھ بڑا ہی کم بیٹھتا ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ شیطان اس کے اوپر اتنا غالب آ چکا ہوتا ہے، اس کا دل ہی نہیں لگتا، اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے کہ یار یہ تو جو بھی اللہ رسول کا لیکچر شروع کر دے گا تو اٹھو، ہمیں بھی پتہ ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، کیا ہوا اگر ناخن لمبے ہیں، کیا ہوا اگر ہم حجاب نہیں کرتے، حجاب تو آنکھوں میں ہونا چاہیے، کیا ہم روزے نہیں رکھتے، کیا ہم حج عمرہ نہیں کرتے، تو وہ اپنی طرف سے بڑے کامل مسلمان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، بڑے کمپلیٹ سمجھتے ہیں، تو وہ آپ کو گھاس نہیں ڈالتے کہ آپ جو ہیں وہ کچھ زیادہ ہی جو ہے وہ سگے ستی ساوتری، شاید ہندی ورڈ کہتے ہیں نا، کہ بڑی ستی ساوتری بنی ہوئی ہیں، تو ہم بھی کوئی کافر نہیں ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ ایسی صحبت میں بیٹھنے سے بھی ان لوگوں کو جو ہے وہ شیطان بیٹھنے نہیں دیتا، تو آپ کو بڑی حکمت کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ معاملہ کرنا پڑتا ہے، ذرا تھوڑی سی دنیاوی باتیں کر کے، ذرا فیشن کی باتیں کر کے، یہ وہ کر کے، بڑے طریقے سے آپ کو ان کو جو ہے وہ اپنی طرف اٹریکٹ کرنا پڑتا ہے کہ وہ آپ کو، آپ کی شکل کو برداشت کر لیں، آپ کے وجود کو برداشت کر لیں، اس کے بعد آپ تھوڑی تھوڑی بات ان کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی کامیابی حاصل ہوگی۔ میں بھی اسی طرح کی کوششیں کرتی ہوں، تو کئی جگہ جو ہے وہ الحمدللہ کامیابی مل جاتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پھر مجھے 1 گھنٹہ جو 2 منٹ بھی میری پریزنس کو برداشت نہیں کر پا رہے ہوتے، تو وہ پھر 3 گھنٹے میرے ساتھ بیٹھ کے بہت انجوائے کرتے ہیں، اور انہیں بڑی معلومات ہوتی ہے، اور لاسٹ میں وہ مجھے کہتے ہیں جی آپ کے ساتھ بیٹھ کے بڑا مزہ آیا اور بڑی نالج حاصل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا علم دیا ہے۔ تو اس سے یہ کیا ہوتا ہے کہ میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں اب گواہ رہیے گا کہ قیامت والے دن میں نے آپ کے پاس کتنی ساری احادیث اور کتنی ساری قرآنی آیات پہنچا دی، اور اگر اب یہ آپ آگے پہنچائیں گے تو آپ کو 100 نوافل کا اجر ہے اور پوری رات کی عبادت کا اجر ہے، تو وہ پھر بڑے متاثر ہوتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ کر کے ان کا جو ہے دل پھر ایسی صحبت میں لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو نیک صحبت کا بہت بڑا اثر ہے، اجر ہے، آپ دنیا میں بھی ان لوگوں سے فائدہ اٹھائیں گے اور قیامت میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے کہ ان کی وجہ سے آپ کے لیے بھی بڑی راستے آسان ہو جائیں گے، کیونکہ یہاں پہ بھی جب نیک بندوں کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ حدیث میں آپ کو مختصر ایک بات بتاتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں قرآن کا درس ہو رہا ہوتا ہے، قرآن کو سمجھا جا رہا ہوتا ہے، پڑھا جا رہا ہوتا ہے، تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے، اسے سمجھا جا رہا ہوتا ہے، تو وہاں پر اللہ کے فرشتے آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس ذکر کو سنتے ہیں، اور جتنے لوگ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں ان سب کو جو ہے وہ فرشتے ان سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں، دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب لوگ کس لیے جمع ہوئے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ تیری کتاب کے لیے جمع ہوئے اور اجر کے لیے جمع ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اچھا،
اور کس لیے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ تیری رضا کے لیے. تو اللہ کہتا ہے کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں نہیں یا اللہ انہوں نے تجھے نہیں دیکھا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ تیری اور عبادت کریں، تیرا اور ذکر کریں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اور کیا ذکر کر رہے تھے؟ تو کہتے ہیں کہ جنت مانگ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا ان لوگوں نے جنت دیکھی ہے؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں نہیں یا اللہ جنت نہیں دیکھی. تو اللہ پوچھتے ہیں کہ کیا اگر وہ جنت دیکھ لیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ تیری اور حمد و ثنا کریں، وہ تیری اور عبادت کریں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اچھا کیا وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے وہ سب مجھ سے مغفرت مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں بے شک یا اللہ وہ آپ کی مغفرت مانگ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں یا اللہ اگر وہ جہنم کو دیکھ لیں تو آپ سے اور زیادہ مغفرت مانگے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر گواہ رہو کہ میں نے انہیں معاف کر دیا. تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ ایک شخص وہاں سے گزر رہا تھا، وہ اس محفل میں نہیں بیٹھا ہوا تھا، وہ وہاں سے گزر رہا تھا، تو وہ اس نے کہا کہ چلو تھوڑی دیر میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں، تو کیا وہ شخص بھی شامل ہے؟ آپ نے اس کی بھی مغفرت کر دی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں میں نے اس کو بھی بخش دیا. الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر. یہ مستند میں آپ کو حدیث سنا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ میں نے بڑی مختصر کر کے سنائی ہے، کافی لمبی یہ حدیث ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہاں سے گزرنے والے کو بھی وہ اجر کہ وہ بھی بخشا گیا ان لوگوں کی صحبت کی وجہ سے. تو صحبت بہت بڑی بات ہے. آیت نمبر 147 کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور با ایمان رہو. اللہ تعالیٰ بہت قدر کرنے والا اور پورا علم رکھنے والا ہے. دیکھیں یہاں سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں تمہیں سزا دے کے کیا کروں گا؟ کیا اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی اضافہ ہو جائے گا؟ نعوذ باللہ. کسی کو اس کے اپنے بنائے ہوئے انسان کو جس نے اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اتنی محبت سے بنایا، پھر اسے زمین پر لوگوں کا خلیفہ بنایا، اپنا خلیفہ نہیں بنایا. نعوذ باللہ. اللہ کا خلیفہ کون ہے؟ زمین پر لوگوں کا خلیفہ بنایا، ایک انسان کو پیدا کیا اور انسانوں کا خلیفہ بنایا. اس کو سزا دے کر اللہ کہہ رہے ہیں مجھے کیا ملے گا؟ تو تم شکر گزاری کرتے رہو. یعنی کہ اس بات سے یہ پتا چلا کہ جو سزا کے مستحق لوگ ہیں وہ شکر گزاری نہیں کرتے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم شکر گزاری نہیں، تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، تھوڑی سی مصیبت آتی ہے تو ہم جو ہے واویلا مچا دیتے ہیں، رونا دھونا مچا دیتے ہیں، اور ہم جی یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری شکر گزاری کرو تو میں تمہارے لیے وسیلہ بنا دوں گا، اور میں شکر گزاری سے پسند ہوں، شکر گزاری کرنے والے کو پسند کرتا ہوں. اور با ایمان رہو، یعنی مال کی خاطر، اولاد کی خاطر، دنیا کی جو سہولتیں ان کی خاطر اپنے ایمان کو نہ چھوڑ دو. ٹھیک ہے نا؟ ایمان کو اپنے پکڑ کے رکھو. ایمان میں آپ کی کیا چیزیں آتی ہیں؟ صرف روزہ، حج، زکوٰۃ اور جو ہے یہ نماز، یہ نہیں آتا. ایمان میں آپ کی ہر وہ چیز آتی ہے. آپ کا اخلاق بھی بلند ہو، آپ میں صبر بھی ہو، آپ میں شکر بھی ہو، آپ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملنے ملانے کی تمیز بھی ہو. آپ کے گھر میں مہمان آئے تو ان کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہے، آپ کے پڑوسیوں کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہے، آپ کے ماتحت کام کرنے والوں کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہے. یہ سب ایمان والوں کی کیا ہوتی ہیں؟ ان کی خوبیاں ہوتی ہیں. وہی کامل ایمان والا ہوتا ہے. سلام کرتا ہے، سلام کرنے میں پہل کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ آج کل کی جنریشن اتنی بدتمیز ہو چکی ہے کہ اپنے رشتہ دار بچوں میں جائیں تو وہ بھی آپ کو سلام نہیں کرتے ہیں، تو آپ بڑھ کر سلام کر لیں، السلام علیکم، کہ وہ شرمندہ ہو کر کہے گا کہ جی سلام تو مجھے کرنا تھا، لیکن یہ کہ آپ کو اجر مل جائے گا. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے گا، اور سواری پہ بیٹھا ہوا جو شخص ہے وہ راہ چلتے ہوئے کو سلام کرے گا. کہ یہ نہیں کہ راہ چلتا ہوا سواری پہ بیٹھے والے کو سلام کرے تو اس کا تکبر بڑھ جائے، نہیں، سواری پہ بیٹھا ہوا راہ چلتے ہوئے کو سلام کرے. تو یہ ایمان والوں کا معاملہ ہوتا ہے. ایمان والے ہر چیز میں جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی خانہ جو ہے وہ خالی نہ رہ جائے. ہم ہر جگہ اپنے اخلاق سے اور اپنے رسول کی اسوائے حسنہ کو اس پر عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ ایمان والے بن جائیں. پھر اللہ تعالیٰ بہت قدر کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ایسے لوگوں کی قدر کرتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، کیا دکھاتا ہے دنیا میں کہ اللہ اپنے ایمان والے بندوں کی بہت قدر کرتا ہے. یہ قدر صرف اس کے ایمان والے دوستوں کو ہی نظر آتی ہے. ایک ایسے شخص کو نظر نہیں آتی جو دنیا کی کاموں میں اور فیم میں اور شہرت میں اور گھر سے دفتر، دفتر سے گھر اور پیسہ کمانا اور بچے اور گھر اور بیوی اور بس یہ چیزیں نہیں، اس کو نہیں. جو ایک دین کا داعی ہے
وہ جب ایمان کے اندر قدم رکھتا ہے، ایمان کی لذت کو چکھتا ہے، تو وہ دوسرے ایمان والے کو بھی پہچان جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ میں اس کی قدر کرتا ہوں ایمان والے کی. کیسے کرتا ہے؟ اس کو ایسے نیک لوگ اس کے ساتھ اس کی رفاقت میں ڈال دیتا ہے کہ جو اس کی اللہ کے حکم پر قدر کرتے ہیں، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور جو دین کا علم حاصل کرتا ہے وہ تو اس کو کسی وقت موت بھی آ جائے تو وہ شہادت کی موت ہے. جو دین کا علم حاصل کرتے کرتے جس کو موت آ جائے، تو دین کا علم حاصل کرنا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عمل کرنا سونے پر سہاگا ہے کہ آپ کی دنیا بھی بن گئی، آپ کی آخرت بھی بن گئی. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی بہت قدر کرتا ہے. الحمدللہ آج ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 147 تک ترجمہ اور تفسیر کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا پروردگار اس پر ہمیں صحیح طرح عمل کرنے کی، اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں